ہو سکتا ہے کوئی معجزہ ہو جائے اور کورونا وائرس کی ویکسین جامعہ دینیا کراچی کا کوئی طالب علم دریافت کر لے۔ اس بات کا امکان بھی ہے کہ ریاض میں قائم کالج برائے دوا سازی کا کوئی ڈاکٹر یہ ویکسین ایجاد کر کے دنیا میں تہلکہ مچا دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی ولی کامل پیر اس ویکسین کا فارمولہ القاع ہو جائے، یا ہماری جماعت میں سے ٹیلنٹ سے ابھرتا ہوا کوئی نوجوان کسی دن اچانک یہ اعلان کر دے اور دنیا کو حیران کر دے کہ اس نے کووڈ-19 علاج تلاش کر لیا ہے، اور فطرت جذبات سے ہم اس کا منہ چوم چوم کر ہی مار دیں گے۔ مگر ہم سب جانتے ہیں کہ ان سب باتوں کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اگر ایسا ہوا تو مجھ سمیت ہر بندہ یہ ویکسین استعمال ضرور کرے گا، بالکل اسی طرح جیسے کورونا وائرس کی ویکسین اگر کسی کافر ملک میں تیار ہوئی تو ہم سب بلا چوں چراں اس کے ٹیکے لگوا لیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم سب کے دل میں چور ہے، ہم اچھی طرح علم ہے کہ کووڈ-19 بیماری کا علاج ویکسین میں ہی ہے، اور یہ ویکسین اگر کہیں ایجاد ہوئی تو وہ کافروں کے ملک کے کسی لیبارٹری میں ہوگی، نہ کہ گورنمنٹ ڈگری کالج درآدم خیل میں۔ امریکہ کی لیبارٹری میں ایک بے حیا عورت آزمائش ویکسین کا ٹیکہ لگوا چکی ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ ویکسین کس حد تک مؤثر ثابت ہوگی۔ وہ بے حیا عورت جہنم میں جائے گی، جبکہ کافر کی ویکسین استعمال کر کے جنت میں جائیں گے۔ سوال یہ نہیں کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں، کیونکہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے یوم آخرت پر کرنا ہے۔ اللہ نے کسی انسان کو اس کا اختیار نہیں دیا۔ سوال یہ ہے کہ جو بات ہمارے دل میں ہے وہ ہم زبان پر کیوں نہیں لا رہے، جب ہمیں یہ علم ہے کہ اس وبا کا تدارک سائنسی علوم کی مدد سے ہی ہوگا، اور ہر مولوی اور منسٹر نے ویکسین ہی استعمال کرنی ہے۔ زاہد اور فحاشہ کو بھی دوا سے ہی آرام آنا ہے، اور درویش اور دنیا دار بھی ٹیکہ لگوا کر ہی جان بچا پائیں گے، تو پھر مختلف طویلات سے لوگوں کو گمراہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے جواب میں یہ استدلال دیا جاتا ہے کہ مذہب کسی کو سائنسی تحقیق سے نہیں روکتا۔ کوئی شخص سائنس کی ایجادات کا مخالف نہیں، ہم سب ان ایجادات سے استفاد کرتے ہیں۔ کوئی مذہبی علم یہ نہیں کہتا کہ جماعت میں سائنسی علوم پر پابندی لگا دینی چاہیے کہ یہ خلاف دین ہے۔ مذہب کا کوئی پیروکار یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ وبا کا علاج صرف دعا میں ہے، اور تو اور اب تو مدرسوں میں بھی ریاضی، طبیعیات اور دیگر سائنسی علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ مذہب اور سائنس کو آمنے سامنے کھڑے کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مذہب تو صرف انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ دنیاوی اسباب سے ماورا بھی ایک قوت ہے جو اس کارخانہ ہستی میں کار فرما ہے۔ ایک خیال اس کا بھی رہے، سائنس اور مذہب کے مابین کوئی جھگڑا نہیں۔ اس دلیل میں وزن تو ہے، مگر اس حد تک کہ مذہب ہمیں سائنسی تحقیق سے نہیں روکتا۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سائنسی سوچ اور سائنس ماحول کا فتقان ہے۔ ملک میں جیسا ماحول ہوگا ویسے لوگ پیدا ہوں گے۔ یہ ممکن نہیں کہ ملک کے شارع دین یہ بتائیں کہ وبائیں، آفتیں ہمارے گناہوں کی سزائیں ہیں، اور ان سے بچاؤ کا طریقہ خدا سے دعا ہے، اور ساتھ ہی ہماری لیبارٹریوں میں وبائی امراض پر سائنسی اصولوں پر تحقیق بھی کی جا سکے۔ یہ ممکن نہیں کہ ہم ملک میں شدت پسندی کی پنیر لگائیں اور پھر یہ امید رکھیں کہ اس کے نتیجے میں خودکش بمبار کے بجائے بو علی سینیا پیدا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں کہ ہم سوال کرنے پر قدغن لگائیں اور پھر یہ غوش فہمی رکھیں کہ ہمارے ہاں نظریہ ارتقاء پر کوئی قابل قدر مکالمہ لکھا جا سکے گا۔ بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں دلی میں شعراء کی جس طرح سرپرستی کی جاتی تھی، اس کے نتیجے میں غالب ذوق نے ہی پیدا ہونا تھا۔ ہم اس ملک میں کرکٹ کی سرپرستی کی اور بہترین کرکٹر پیدا کی۔ یہی کلیاں سائنس اور دیگر علوم کے لیے بھی ہیں۔ اگر مسلم دنیا میں سائنسی تحقیق کی آزادی ہوتی تو آج ہم منہ اٹھا کر کافروں کی شکل نہ دیکھ رہے ہوتے۔ درآدم خیل کے کالج میں تو فنڈ کی کمی کا رونا رو کر ہم اپنی ناکامی کا جواز تراش لیں گے، مگر جن عرب ممالک کی جماعت میں ڈالروں کی برسات ہوتی ہے، وہاں آج تک کیا ایجاد
ساتھ ہوا۔ دراصل آج ہم مذہب کی جو تعبیر پیش کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں سائنسدان نہیں، خطیب یا زیادہ سے زیادہ مبلغ ہی پیدا ہوں گے۔ ہماری یہ خوش فہمی ہے کہ ہم خدا کی پسندیدہ قوم ہیں، اور چونکہ ہم نے یہ راز پا لیا ہے کہ یہ وبا ہمارے گناہوں کی پاداش میں غیر سرزش کے طور پر آئی ہے، اس لیے اجتماعی اور انفرادی مغفرت کے نتیجے میں اس سے چھٹکارا مل جائے گا، اور یہ چھٹکارا کسی دوا اور ویکسین کی صورت میں نہیں ہوگا۔ یہ سوچ خدا کے بتائے ہوئے طریقے سے مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم محض دعویٰ کر کے بیٹھ جائیں کہ مذہب ہمیں سائنسی تحقیق سے نہیں روکتا۔ اگر نہیں روکتا تو پھر مسلمان تحقیق اور غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم غور و فکر اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم نے یہ غیر سائنسی سوچ اپنا لی ہے کہ ان دنیاوی آفات کے پیچھے دراصل ماں بعد الطبیعیاتی عوامل کار فرما ہیں۔ اگر یہ سوچ ہوگی تو پھر ہم طبیعیات کی دنیا میں اس کا علاج نہیں کر پائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بات کی وجہ سے تو روحانی یا غیبی ہو اور اس کا علاج کفار کی لیبارٹری میں کسی بے پردہ خاتون پر تجربہ کر کے تلاش کیا جا سکے۔ منطق کی زبان میں اس قانون تضادات کہتے ہیں، یعنی دو متضاد نظریات ایک ہی وقت میں درست نہیں مانے جا سکتے۔ اس لیے ہم سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔